اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون وعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین۔ در اقدس پہ دیوانوں کو جینا راس آتا ہے، اترتا ہے دلوں پر جو سکینہ راس آتا ہے، اور مریض عشق محبوب خدا ہیں ہم تو اے ناصر، فقط اپنی طبیعت کو مدینہ راس آتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ الفتح آیت نمبر 27 سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج کے درس پاک کا۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، صحابہ نے تیاری کی، حضور کے ہمراہ صحابہ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ پر جا کر مشرکین مکہ نے روک دیا، انہوں نے کہا آپ آگے آئیں گے تو پھر ہم جنگ کریں گے آپ سے، لہٰذا صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے جو تاریخ میں رقم کی گئی ہے۔ جب مسلمان واپس آئے تو منافقین کو موقع ملا استئذان تنزن، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھا گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو واپس آ گئے ہیں، تنزن کہا۔ اب یہ اعتراض اور یہ طنز حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچتا تھا، تو اس کا جواب پھر اللہ نے دینا پسند فرمایا۔ یہ میرے نبی کو بلیم کر رہے ہیں، اس کا جواب میں دوں گا۔ کیا فرمایا؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا ہے۔ جو میرے حبیب نے خواب دیکھا ہے یہ سچا خواب ہے۔ حضور نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے، یہ بال کٹواتے ہوئے ترشواتے ہوئے ہم حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جھوٹا خواب تھا، معاذ اللہ، اگر سچا ہوتا تو 9 کلومیٹر 9 میل کے فاصلے سے واپس آ گئے، حدیبیہ سے آگے 9 میل کا فاصلہ ہے، تو وہاں پہنچے ہوئے واپس آ گئے ہیں، تو یہ کیا کہاں گیا خواب؟ صحابہ بھی اس پر پریشان تھے، لیکن پھر صحابہ کو تو مطمئن کیا گیا۔ تو منافقین تو تنزن کہہ رہے تھے، استئذان کہہ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اس بات کا۔ صحابی تو پریشان تھے دل سے، یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، جا رہے تھے بڑے اشاش بشاش ہوتا۔ تو فرمایا میرے حبیب نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسجد حرام میں داخلہ نہیں ہوا، خواب تو یہ تھا۔ اس کا جواب دیا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہو، انشاءاللہ، اگر اللہ نے یہ انشاءاللہ جو ہے یہ تعدیب کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے۔ ہم جب لفظ انشاءاللہ استعمال کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ کل لاہور جاؤں گا، جب ہم اس طرح کا جملہ بولتے ہیں تو اس میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک طمانینت و سکون ہوتا ہے اس جملے کی ادا کرنے میں، بجز اس کے کہ ہم کہیں کہ میں کل لاہور جاؤں گا۔ ادب بھی اس میں زیادہ ہے انشاءاللہ کہنے میں، تہذیب بھی زیادہ ہے، طمانینت و سکون بھی زیادہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اور اللہ کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ اگر تو نے چاہا تو جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تو نے چاہا تو، گویا
اللہ پر ڈال دیا ہے سب کچھ. باری تعالیٰ میں تو اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، تو نے چاہا تھا تو گیا تھا. تو جس کے ذمے لگا دیا جائے کام، پھر نفع نقصان کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے. یہ کہہ کر ہم بہت کچھ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، اور خود کو اگر خدا کے سپرد کر دیں تو پھر خدا حفاظت بھی کرتا ہے. کس نے خود کو میرے سپرد کر دیا ہے، اب اس کو آنے دو، یہ میرا ذمہ ہے اس پر. انشاءاللہ کے بہت فوائد ہیں. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. آپ کسی کام کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں. یہ نہ کہہ دیں صرف کہ میں اس کو کل کروں گا یا کرنے والا ہوں. تو کیا کہیں؟ الا ان شاء اللہ، ان یشاء اللہ، اللہ الا ان یشاء اللہ. بلکہ یہ کہیں کہ ہاں اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کل کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ ایسا کرو. اور یہ تعلیم اور یہ سبق ہمیں بھی لینا چاہیے کہ ہم بھی ہر کام میں انشاءاللہ کہیں. تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. آمینین، امن کے ساتھ داخل ہوں گے. ان کو یہ بھی وہ کہتے تھے نا کہ بھئی جائیں گے تو لڑتے مرتے معاذ اللہ جائیں گے. نہیں، اللہ نے فرمایا آمینین، امن سے جائیں گے. محلقین رؤسکم، اپنے سر کو منڈواتے ہوئے جائیں گے. ومقصرین، یا ترشواتے ہوئے جائیں گے، بال کترواتے ہوئے جائیں گے. لا تخافون، بغیر کسی خوف و خطرہ کے. یہی خواب دیکھا تھا. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا خواب سچا ہے، جائیں گے. بال کٹواتے ہوئے جائیں گے، بال منڈواتے ہوئے جائیں گے، بلا خوف جائیں گے، امن سے جائیں گے. جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا تھا نہیں جائیں گے، فرمایا نہیں جائیں گے. یہ بڑا جواب ہے اللہ جل مجدہ کا. حالانکہ ابھی گئے نہیں تو واپس آ گئے. اللہ نے پھر خود، پہلے تو خواب کی بات تھی نا، اوپن تو بات نہیں تھی، پھر تو قرآن کی نص آ گئی. اب اللہ نے جو کہہ دیا اب اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. اب تو یقین آ گیا کہ میرے مصطفیٰ کا خواب سچا تھا. صحابہ کا بھی دل مطمئن ہو گیا کہ حضور نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا خواب تھا. اللہ نے بھی مور لگا دی کہ جائیں گے، امن سے جائیں گے. بال کٹواتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ دو طریقے ہیں. آپ نے بھی مسئلہ پوچھا تھا کہ عمرہ کرتے ہوئے بال، سر کے بال منڈوانے جائز زیادہ صحیح ہیں یا ترشوانے کترانے؟ تو دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں. لیکن استحباب کہہ لیں، ذرا بہتر کہہ لیں کہ وہ بال منڈوانے میں بہتر. 3 بار حضور نے، صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں؟ 3 بار منڈوانے کا ذکر کیا، چوتھی بار کٹوانے کا ذکر کیا. تو دونوں طریقے سے جواز ہے، لیکن استحباب اس میں ہے. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے تو کٹوا بھی دیے جائیں، پھر بھی اس میں کوئی حرج. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت، یہ نہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے. نہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے بال کاٹے تھے. حرم نہیں اڑا تھا، بال کاٹے تھے. تو یہ جائز ہے، بال چھوٹے کروا لینا، کٹوا لینا. تو ان کا جواب ان کو مل گیا. فعلم ما لم تعلموا، اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا تھا نا یہ نہیں، فرمایا اللہ جانتا ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، سو اس نے اس سے پہلے ایک اور فتح مقدر کر دی. کیا مطلب؟ کہ اس سے پہلے ایک اور فتح مقدر کر دی، یعنی یہ خیبر کی فتح. وہ بھی فتح ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک اور تمہاری قسمت میں کر دی. پھر مسلمان پھر اس سے اگلے سال گئے، مکہ فتح بھی ہوا. یہ تو 1400 گئے تھے نا، 10,000 لوگ گئے تھے جنہوں نے عمرہ کیا اور امن کے ساتھ داخل ہوئے. بال بھی ترشوائے، کٹوائے بھی، سارا کچھ ہوا.
پھر آگے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ اپنے رسول پر گواہ کافی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچانا اور اس کی جڑیں اتنی پختہ کر دینا کہ یہ دین غالب رہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوار جاہل اجڑ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تھا۔ جی کیسے معلم تھے کہ کلاس ساری کی ساری بدتمیز ہے۔ مشرکین مکہ وہی اسٹوڈنٹ تھے نا، یہی معلم اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ لے لیا جائے تو ساری کی ساری اجڑ ہے، جہل ہے، گنوار ہے، بدتمیز ہے۔ آپ ان کو درس محبت دے رہے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ الٹا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر ان کو کیسے ٹیچ کیا تھا؟ صرف محبت محبت محبت، سبحان اللہ، صرف محبت۔ یہ محبت کا انداز ہوتا ہے کہ جس سے آدمی دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور جن لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آ گئی تو پھر وہ حضور سے اتنا پیار کرنے لگ گئے، پھر اپنے باپ کو بھی بھول گئے، پھر اپنے بھائیوں کو بھی بھول گئے، پھر اپنی اولاد کو بھی بھول گئے۔ حضور نے تعلیم دی تھی محبت کی، محبت کے ساتھ آپ نے ایجوکیٹ کیا تھا، مار نہیں پیار، کیا مار نہیں پیار۔ اور یہ بات مسلم ہے، اب پہلے ڈنڈا زیادہ چلتا تھا، اب بہت کم چلتا ہے۔ پہلے زیادہ پڑھائی ہوتی تھی، اب کم ہوتی ہے، سوال ہے نہیں، سیم ہی ہے۔ یہ میرے خیال ہے آج کل کچھ بہتر ہے، کیوں سر موازنہ کیا جائے تو بہتری آئے گی، توجہ زیادہ ہے، والدین زیادہ ٹائم دے رہے ہیں۔ اصل میں پہلے صرف استاد ہی ٹائم دیتا تھا گھر میں، اب والدین بھی پین لیتے ہیں۔ اور چلیں آپ اس بات کو بھی نہ مانیں، نہیں جی لیکن یورپین کنٹریز میں تو وہ بانس کے ڈنڈے ہیں، کیوں سر؟ وہاں تو نہیں ہیں بانس کے ڈنڈے جو بچوں کو مارتے ہاتھوں میں، وہاں تو نہیں مارتے کوئی، تعلیم یافتہ تو وہ ہم سے زیادہ ہے۔ وہاں پولیس کے پاس بھی کوئی ڈنڈا نہیں ہے، وہاں پولیس کے پاس بھی کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، وہ بھی پیار سے بات کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں۔ بڑے احترام۔ تو یہاں تو ڈنڈا ہی ڈنڈا ہے، لیکن پھر بھی تو نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ ڈنڈے سے نہیں ملتا، رزلٹ محبت سے ملتا۔ یہ واصف علی واصف کے پاس ایک شخص چھوڑ کر گئے کہ حضرت یہ ہمارا کوئی آدمی چھوڑ کر گیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ نشہ نہیں چھوڑتا، اس کو کوئی آپ نصیحت کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ گئے۔ وہ سارا دن رہا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب فارغ ہوں گے تو لیکچر دیں گے مجھے۔ آپ نے کوئی بات نہیں، اس کو چائے دی، کھانے کا ٹائم تھا تو کھانا دیا، فروٹ آیا تو فروٹ دیا، جو بھی کوئی ہدیہ نذرانہ آیا دیا۔ دوسرا دن آیا وہ پھر آ گیا، پھر آپ نے کوئی بات نہیں کی نشے کے متعلق کہ آپ یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو، یہ کوئی بات نہیں کی۔ پھر کھانا پانی سب کچھ دیا، تیسرا دن پھر ہوا، پھر دیا۔ 2-3 دن تو وہ چھوڑتے رہے۔ اب چوتھے دن اس کا معمول بن گیا کہ وہاں اچھا کھانا ملتا ہے، چائے ملتی ہے، فریشنس ہوتی ہے وہاں پہ، کوئی پرابلم نہیں۔ نہ مجھے کبھی انہوں نے ڈانٹا ہے، نہ بھی کبھی کچھ کہا ہے، نہ کبھی لیکچر دیا ہے۔ لیکچر زیادہ ہوں تو پھر بھی آدمی اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ سر ہم نے بڑی کوشش کی تھی یہ چھوڑ دے، لیکن اس نے نہیں چھوڑا، اب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کیا علاج کیا اس کا، کیسے علاج کیا؟ آپ نے فرمایا صرف محبت سے، علاج صرف محبت سے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ محبت سے
ان بدماشوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. بدماش نہیں تھے سارے, چودھری تھے, وڈیرے تھے, جگیردار, سرمایہ دار تھے, آکڑ ان کی طبیعت میں تھی, تکبر, نخوت, غرور, سارا کچھ تھا. زمانے بھر کی ساری برائیاں ان میں تھیں. بعض پدیشی فطرتاً بھی اپنا مصلحت پسند اور نیک تھے, لیکن اکثریت کی تو ایسے ہی تھی ساری چیزیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے راغب کیا, کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی ناراض نہیں ہوئے, تو پیار کا درس دیا, وہ قدموں میں آتے چلے گئے. تو فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, اسلام کو غالب کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو تعلیم اور تربیت جن کی تھی, اب انہوں نے تو غالب کر دیا تھا. یہ 16ویں صدی تک تو, یہ 12ویں صدی تک تو کیا 1200 سال تو اسلام ہی سپر پاور رہا. اس دور کی بڑی سپر پاوریں تھیں ایران اور روم, دونوں کا خاتمہ کیا, دونوں کے ساتھ جنگ کر کے دونوں کو زیر کیا, شکست دی, شکست دے کر پھر سپر پاور بنے مسلمان. اور سپر پاور رہے کب تک رہے, جب تک مومن رہے. جب تک مومن بننے کی صفات نکل گئیں پھر مغلوب ہو گئے. قرآن کا فیصلہ ہے نا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم غالب رہو گے جب تک مومن رہو گے. اس کا مطلب ہے ہم غالب نہیں ہیں کیونکہ ہم مومن نہیں. ایمان بس نام کی آتا کہ کوئی کام ہی نہیں ہمارا مسلمانوں والا, کوئی کام ہی نہیں مسلمانوں والا. بددیانتی, دھوکہ, فراڈ, جھوٹ, وعدہ خلافی, سارا کچھ جو ان کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر ہے, جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ان کے اندر ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم مومن نہیں رہے, اس لیے ہم اب غالب نہیں رہے. ورنہ اس دین کی منشا یہ ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے. اب بھی اسلام غالب نہیں ہے کہ اب تو مغلوب ہو چکا. اور دنیا میں مثلا 150-200 کے قریب ممالک ہیں. 200 میں کتنے مسلمان ملک ہیں؟ 56-57 اسلامی ممالک ہیں. یہ بدھ مت اور یہ ہندو ہیں, تو ان کے کہہ رہے ہیں اتنی آبادی زیادہ ہے, لیکن باقی ساری کیا ہے, کرسچین ہی ہے. یہودی اسرائیل ہیں, تھوڑے بہت ہوں گے, لیکن باقی ریاستیں سارے ملک کس کے ہیں؟ عیسائیوں کے ہیں. باقی بر اعظم انہیں کے ہیں. اس وقت روئے زمین پر عددی لحاظ سے عیسائی مسلمانوں سے زیادہ ہیں. دیکھ لیں, دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو مذہب تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ اسلام ہے. یہ ایک بات ہے, اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو اہل علم ہیں, علماء ہیں, سکالر ہیں, ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اگر آج بھی اہل علم کے ہاتھ میں یہ دین کی مسند آ جائے تو پھر بھی اسلام ترقی کرنا شروع کر دے اور غالب آنے لگ جائے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین کے ٹھیکیدار وہ بنا دیے جو میٹرک بھی فیل ہیں, جو پرائمری بمشکل پاس. یہ دنیا کی سب سے بڑی علم کی کتاب ہے, ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی کہ اس کا درس دو, اس کی تعلیم دو, جو میٹرک بھی نہیں کر سکے, جو مڈل بھی نہیں کر سکے. پھر کیسے تبدیلی آئے, کیسے بہتری آئے؟ وہ آج اس کا بیان تھا, اسٹیٹمنٹ تھا اپنا فواد چودھری کا کہ جی مسجدوں کے امام کو اسٹیٹ تنخواہ دے گی. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بن جائے تو یہ بہت اچھا ہے. وہ اگر گورنمنٹ تنخواہ دے گی تو وہ کوئی میرٹ بھی رکھے گی نا, کوالیفیکیشن بھی رکھے گی نا.
کوئی سند تو لے گی نا کہ تمہارے پاس یہ مسند تمہیں دینی ہے، اس کی اہلیت بھی تمہارے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر یہ تو ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ سعودیہ میں ہے نا جی، مکمل طور پر ہر مسجد کا ہر قسم کا ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کرتی ہے۔ ہاں تو گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن جو امام اور خطیب ہوگا وہ بھی جاہل 10 صورتوں والا تو نہیں نا ہوگا، نہیں جی، وہ تو پڑھا لکھا ہوگا نا، سکالر دانشور ہوگا، عالم ہوگا۔ ہمارے یہاں تو پھر مسجد چلنی چاہیے، مسجدیں زیادہ بنا دی، کاش یہ مسجدیں کم ہوتی ہیں۔ یہ شاہ کوٹ کی 40 50 60 70 مسجدیں ہیں، بھئی اگر 30 بھی ہو جاتی تو پھر کیا تھا؟ یہ ساری خالی پڑی رہتی ہیں۔ یہاں پہ 15 16 صفحے بنتی ہیں تو 3 صفحے آ رہی ہیں۔ آپ کہیں گے جی جمعے کے لیے پھر بناتے ہیں، بھئی جمعہ مسجد میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جمعہ اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، جمعہ اسٹیڈیم میں ہوتا، بڑا اجتماع تھا، اور شاہ کوٹ کا ایک ہی جمعہ ہوتا۔ پھر آپ اندازہ کرتے کیا پوزیشن۔ پھر اگر وہ ایک خطیب تحصیل سطح کا خطیب، یہ ڈسٹرکٹ خطیب، گورنمنٹ میں اب بھی اوقاف میں ضلعی خطیب ہے نا، تو وہ خطبہ دیتا، پھر اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی، پھر وہ جو کہتا وہ ہوتا۔ پتہ تھا کہ یہ 2-3 لاکھ آدمی کھڑ بیٹھا ہے، یہ اس کی مٹھی میں ہے، ایسے کرے گا تو ایسے ہو جائیں گے، ایسے کرے گا تو ایسے ہو جائیں گے۔ پھر مجال ہے کسی ایس ایچ او کی کہ وہاں بات نہ مانے، پھر مجال ہے کہ ایس ایچ او کسی کے ساتھ زیادتی کر جائے، اس کو پتہ ہے میری پکڑ ہونی ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ یہی ہوتا تھا سٹارٹ میں، جمعے کے دن پوچھا جاتا تھا، عمال پوچھتے تھے، کھلیاں کچہریاں لگتی تھی مسجد میں۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اصل میں روح ختم ہو گئی ہے۔ کاش یہ دوبارہ ماحول پلٹ آئے، جہلوں سے نجات مل جائے، پڑھے لکھے لوگ آئیں، پھر دین انشاءاللہ غالب ہوگا۔ غالب کرنے والے جب نااہل ہیں تو غالب کیسے ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ یہ وزیر جو بنائے گئے ہیں یا جو بنائے جاتے رہے ہیں، وہ اس شعبے سے متعلق ہی نہیں ہے، وہ اس شعبے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ فواد چودھری بیچارہ سائنس کا، اب کیا اس کا سائنس کے ساتھ تعلق اور ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق؟ ایک نہیں کئی ایسے ہیں، پہلے بھی ایسے رہے، اور ایم این اے جو جاتے ہیں وہ بیچارے کیا، وہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے، ان کے اندر تو کوئی قابلیت و اہلیت ہی نہیں ہے۔ انپڑھ وزیر تعلیم میں تو رہ چکے ہیں، انپڑھ وزیر تعلیم، انگوٹھا چھاپ وزیر تعلیم۔ یہ دیکھیں 5 7 نہیں 10 12 لاکھ آبادی کا ہوتا ہے ایم این اے، 10 12 لاکھ آبادی کا نمائندہ، اس بیچارے کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم اے لوگوں کی نمائندگی ان انپڑھ آدمی اسمبلی میں جا کے کر رہا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں، جن کو قل هو اللہ احد نہیں آتا، جن کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، جن کو دعائے قنوت نہیں آتی، وہ 10 لاکھ کے نمائندہ ہیں، اور اس کو دیکھ کر پھر کیا انسان آدمی ذہن میں لے گا کہ یہ 10 لاکھ کیسے ہیں؟ لہذا پرابلم صرف تعلیم کا ہے۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ علامہ نے کہا تھا، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ اقرا پہلا درس تھا، ہم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ آج اگر اس ترجیحاً پہلے نمبر پہ ہوتا، ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ چھتر کھا رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ دعا ہے اللہ جانے تو